اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ شعراء کے یہ 5ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے واقعہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو اختیار کیا اور ساری زندگی شرک کے خلاف برسر پیکار رہے۔ یہ بات اولین مخاطب جو تھے قرآن مجید کے یعنی مکہ کے قریش ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور پھر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، کہ یہ قریش اپنے نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قائم کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں۔ تو انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جس شرک میں تم آج مبتلا ہو، اسی شرک میں وہ لوگ بھی مبتلا تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھے، تو تمہیں کیا نسبت ان کے ساتھ؟ وہ تو توحید کا لمبردار تھا اور تم ہو کہ شرک میں مبتلا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آگے جو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے تو پچھلی آیات میں یہ بات گزری کہ اللہ سے یہی دعا کی، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، بڑے برگزیدہ تھے، پھر بھی اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے رب سے یہی فریاد کی کہ اے میرے پروردگار کہ تو مجھے علم و حکمت عطا فرما، معاملہ فہمی عطا فرما، بات کو صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر صالحین کے ساتھ ہی میرا شمار ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور میرے بعد جو لوگ آئیں وہ مجھے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں، یعنی مجھے سچی ناموری عطا فرما بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، اور مجھے جنت کی ان نعمتوں کا وارث بنا جن میں دوسرے لوگ جو ہیں اس کے وارث بنیں گے، ان کے ساتھ مجھے شامل فرما، اور پھر یہ کہ مجھے اس روز جب کہ تو دوبارہ اٹھائے گا اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ اب دیکھیں پیغمبر اتنا خوف رکھتا ہے اس دن سے، تو ہمیں کتنی فکر دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اپنے رب سے یہ فریاد کر رہا ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ جب تو دوبارہ اٹھائے گا اس دن کی رسوائی سے تو مجھے محفوظ رکھنا، اور یہ کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب نہ مال کسی کام آئے گا نہ اولاد، اور وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا، اور جنت جو ہے وہ متقین کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ جو ہے وہ گمراہ لوگوں کے لیے کھول دی جائے گی، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، جن کی سیوا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے آگے بات کی جا رہی ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر ان کے وہ معبود جو انہیں بڑی امیدیں دلاتے تھے کہ ہم تمہاری بگڑی بنانے والے ہیں، وہ بھی اور ان کے سب پیروکار بھی، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر سب کے سب یہ کیا ہوں گے فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اس میں دھکیل دیے جائیں گے، منہ کے بل پھینک دیے جائیں گے، یعنی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ قالوا، پھر وہاں یہ کہیں گے، یہ جو جھوٹے معبودوں کا اختیار کرنے والے تھے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، جبکہ یہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی معبود سے ان کے پیروکار جھگڑ رہے ہوں گے
اور پیروکاروں سے ان کے معبود جھگڑ رہے ہوں گے، تو وہاں جہنم میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کر رہے ہوں گے اور کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم، یعنی پھر قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم ہی سری گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی ہم نے حق کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو اختیار کیا اور حق کو ہم نے ٹھکرا دیا، تو ہم نے تو بہت ہی یہ غلط کام کیا، ہم گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اس کے برابر کا درجہ تمہیں دیتے تھے۔ یہ پیروکار کہیں گے اپنے معبودوں سے کہ ہم تو بڑی سری گمراہی میں رہے کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے ہم پلہ قرار دیا، تمہیں اس طرح سے سمجھتے رہے۔ اور یہ کہ وما اضلنا الا المجرمون، اور جنہوں نے بھی ہمیں بھٹکایا سب کے سب یہ مجرم ہی تھے، سب نے بہت بڑا جرم کیا، اور ہم نے بھی کہ ہم ان کے باتوں میں آ گئے اور ان کے پیچھے لگ گئے، تو پھر اب کیا فائدہ ایسی باتیں کرنے۔ فما لنا من شافعین، اور پھر وہاں یہ کہیں گے کہ اب ہمارے لیے تو کوئی سفارشی بھی نہیں ہے یہاں۔ دنیا میں تو بہت ہمیں یقین دلاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہوتے تھے، اور یہ ہمارے معبود ہمیں کہتے تھے کہ ہم ہی تمہاری مشکل حل کرنے والے ہیں، تمہاری بگڑی بنانے والے ہیں۔ ہم ان کے آگے نظر و نیاز دیتے تھے، ان کو نذرانے دیتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، اور اب کوئی بھی سفارش کرنے والا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی اب کوئی جگری دوست ہے یہاں۔ اب وہاں جگری دوست جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، جیسے کہ فرمایا گیا نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن تو ایسا ہوگا کہ بھائی کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ یہ جو ہیں یہ بھی کسی کام نہیں آئیں گے، جو دنیا میں کتنی محبت رکھتے ہیں اپنی اولاد سے، اور اسی طرح سے بچے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِي، اس دن تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ میری جان بچ جائے، کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے، تو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں یہ بات کون بیان فرما رہا ہے؟ وہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جس نے یہ سارا نظام ترتیب دیا ہے، لہذا شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہونا ہے جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اس دن کی فکر کرو، اور دنیا میں یہ جو موقع ملا ہوا ہے اس کو ضائع نہ کرو، ایک ایک لمحہ اس کا انمول ہے۔ تو اس دن، اور بلکہ ایک جگہ فرمایا سورہ زخرف میں ہے غالباً کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن تو دوست جو ہے نا، یہ دنیا میں جو جگری دوست ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام دھریں گے کہ تو نے مجھے اس طرح بہکایا، وہ کہے گا نہیں تو نے مجھے بہکایا۔ تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ اس دن جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ متقی وہاں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے آپس میں شکر ادا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اور آج ہم برے انجام سے بچے، اور ہم ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دیا گیا ہے، یعنی وہاں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے یہ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ پھر کہیں گے وہ فلو ان لنا کرتن، اور اگر ہمیں پھر ایک بار پلٹا دیا جائے، پھر ہمیں ایک موقع دے دیا جائے، یعنی پھر ہمیں دنیا میں اگر بھیج دیا جائے، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ہم ذرا برابر نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، فرمایا کہ یہ اگر ہم ایسا کر بھی دیں تو یہ پھر وَلَوْ رُدُّوا، اگر ہم انہیں پھر بھیج دیں دوبارہ، لعادو، تو پھر یہ اعادہ کریں گے اسی چیز کا جو پہلے کرتے رہے ہیں، ایسا ہی کریں گے یہ۔ تو اب اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر ہم انہیں بھیج بھی دیں تو پھر یہ وہی رویہ اختیار کریں گے جو پہلے اختیار کیا تھا۔ اور پھر ایک ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی موجود ہے، یعنی اس نشانی کو پہچانیں یہ مشرکین
کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو یہ نسبت بیان کر رہے ہیں اس میں یہ جھوٹے ہیں، اس میں یہ سچے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ابراہیم تو توحید کا لمبردار تھا اور یہ جو ہے شرک میں مبتلا ہے، اور ہمارا پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقی نسبت رکھتا ہے ابراہیم کے ساتھ، ابراہیم کے مشن کے ساتھ، اور آپ کے پیروکار جو ہیں یہ صحیح نسبت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر جو ہیں لوگ وہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں، سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہی زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی وہ چاہے تو ایسے سزا دے کہ ملیا میٹ کر دے ان منکرین کو، لیکن وہ رحیم ہے، وہ موقع دے رہا ہے، بار بار موقع دے رہا ہے کہ یہ پلٹ آئیں، اپنے رویے کو بدل لیں اور برے انجام سے بچ جائیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائیں، تو وہ بہت رحیم ہے۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم بھی کتنی ہی کوتاہیاں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اگر ہمیں مہلت دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہمیں کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، ہمیں ہر دم اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف ہر لمحے جو ہے ہمیں گامزن رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔